السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ یہ غلطیاں رمضان میں نہ کریں۔ نمبر 1، غصہ نہ کریں، کوئی کچھ کہے تو صبر کریں۔ نمبر 2، روزہ رکھ کر پورا دن نہ سوئیں بلکہ تھوڑا سوئیں اور زیادہ عبادت کریں۔ نمبر 3، روزے میں نمازیں نہ چھوڑیں ورنہ آپ کا روزہ فاقہ کہلاتا ہے جس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ زبان سے برے الفاظ استعمال نہ کریں، گالی نہ دیں اور کسی کو کچھ بری بات مت بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا پھر کہا، ترجمہ: اے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو اسے جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ جو قیامت تک نہیں توڑی جاتی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی کسی کو سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی سکھانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق وصیت۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں دی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے اور دعا دینے والے کی اس دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، یعنی اے اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہ یوں کہنے لگو، اے اللہ اسے رسوا کر، اے اللہ اسے برباد کر، بلکہ یوں کہو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے آپ ہیں، آپ دوسرا کیجئے۔ کم از کم اپنی فیملی کے لیے تو مہربان ہو جائیں، ان سے اخلاص اور نرمی والا معاملہ کریں، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیں۔ ہمیں موسیٰ جیسے معجزے تو چاہیے مگر ہمیں ان کی عبادت کی تڑپ اور شدت تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب وہ پہاڑ کی طرف تیزی سے بھاگے تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اتنی تیزی کیوں کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو۔ یہ ان کی اپنے رب سے ملنے کے لیے محبت اور شوق کی کیفیت تھی۔ کیا ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے دل اس شوق سے لبریز ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں نے تو تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو
تو آپ کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے، جو بھی کام آپ کر رہے ہو وہ چھوڑ کر آپ نے اٹھ جانا ہے، وضو کرنا ہے اور جا نماز بچھا کر اس پر کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے۔ آخر کوئی معمولی ملاقات تھوڑی ہے، عظیم الشان رب سے ملاقات ہے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے سامنے کعبہ کا تصور کرنا ہے، اپنے قدموں کو پل صراط پہ محسوس کرنا ہے جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں، اپنے دائیں طرف جنت کو تصور کرنا ہے اور بائیں طرف جہنم کو، اور اسرائیل علیہ السلام کو ٹھیک اپنے پیچھے مگر بہت قریب محسوس کرنا ہے، اور سوچنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو پھر پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنی صلاحیت کے اعلیٰ ترین درجے پر جا کر نماز پڑھنی ہے، اور قبولیت کی امید اور خوف کے ساتھ نماز مکمل کرنی ہے۔ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ قسمت پر رشک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ جو رب ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کرے گا۔ تم وہ کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ ہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اف یو لائک مائی ویڈیوز سو کمنٹ اینڈ شیئر اینڈ آلسو سبسکرائب مائی چینل. Stay tuned with my channel for more coming Islamic videos. Be happy. خدا حافظ.